نمبر 10، کورکما بے یعنی دئیم۔ کورکما بے یعنی دئیم انجی کے بارے میں ہے، جو اس کے خاندان کا فخر ہے، جس نے ایک نامور نجی اسکول میں مکمل اسکالرشپ حاصل کی ہے، جہاں اس کی والدہ ایک چوکیدار کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کے خاندان کے خواب انجی تیزی سے ہائی اسکول مکمل کرنے اور میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے پر منحصر ہے۔ ایک غریب گھر میں اپنے صفائی ورکر والد، سخت لیکن دیکھ بھال کرنے والی ماں، خواب دیکھنے والے بھائی اور نوجوان بہن بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے انجی کی زندگی ایک مستحکم راستے پر چل رہی ہے، لیکن چیزیں اس وقت بدل جاتی ہیں جب وہ غیر متوقع طور پر پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، اٹ از اے لو۔ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں 17 سالہ یشل کو اس کے چچا کے بیٹے نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ جب وہ اس شخص سے شادی کرنے والی ہے جس نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا، ایرسن، جو اس علاقے میں خدمات انجام دے رہا ہے، اسے اپنی شادی سے اغوا کر لیتا ہے۔ تاہم دولہا اور اس کے اہل خانہ فرار ہونے والوں کا تعاقب کرتے ہیں اور دلہن اور سپاہی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ دولہے نے ایرسن کو مار ڈالا اور یشل نے دولہے کو مار ڈالا۔ یشل جیل جاتی ہے اور وہاں اپنے 2 بچوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ جب یشل کو رہا کیا جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ طوفان قبیلے کے خون کو نہیں بخشے گا۔ یشل نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس کی رہائی پر وہ ایرسن کے خاندان سے رابطہ کرے گی اور دعویٰ کرے گی کہ ایرسن اس کے بچوں کا باپ ہے۔ نمبر 8، یلدزلار بنا اوزاک۔ قادر اور اصلی ان کی محبت بھول جانے یا وقت کے ساتھ کھو جانے والی محبت نہیں ہے، یہ ایک مقدس بندھن کی طرح ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ لیکن قادر کی قید اور اصلی کے والد کے قاتل کے طور پر اس کی قید تمام خوبصورت یادوں کو ختم کر دیتی ہے، جیسا کہ اصلی کو اس دھچکے سے ہوا میں پھینک دیا گیا ہے۔ قادر کا اب صرف ایک ہی مقصد ہے، اپنی بے گناہی ثابت کرنے اور ورنالی خاندان سے بدلہ لینے کے لیے، جنہوں نے یحییٰ کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلا جس نے جیل میں اس کی رہنمائی کی۔ لیکن وہ جادوئی خوشی ایک بار پھر ان کی ہتھیلیوں سے پھسلنے کو ہے، کیونکہ ماضی میں دفن بڑے راز ہیں۔ نمبر 7، سفائر۔ سیریز کا مرکز گلسوئے خاندان پر ہے، جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جس کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتش کی واپسی پر گلسوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یامان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 6، میٹر آف ریسپیکٹ۔ سب کچھ کیلچ خاندان کے استنبول منتقل ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ استنبول جانا زیلیہا کا سب سے بڑا خواب ہے۔ زیلیہا اور اس کے شوہر حسن کے 2 بیٹے ہیں۔ ان کا پہلا بچہ یگت ایک شرارتی، نیک نظر، عورت ساز اور طاقتور آدمی ہے۔ ان کا دوسرا بیٹا امیر اپنے بھائی کے بالکل برعکس ہے، وہ ایک پرسکون، محنتی آدمی ہے، اور جب خواتین کی بات آتی ہے تو وہ ڈرپوک اور شرمیلا ہوتا ہے۔ قانون کی فیکلٹی مکمل کرنے کے بعد امیر نے استنبول میں اپنی لازمی انٹرنشپ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لڑائی دادا بصری کی موت کا سبب بنی۔ اس کی موت کے نتیجے میں پورے خاندان کو وراثت ملتی ہے اور وہ استنبول چلا جاتا ہے۔ نمبر 5، روم نمبر 309۔ اونور، جسے اس کے دادا کی چھوڑی ہوئی وراثت حاصل کرنے اور کمپنی کا سربراہ بننے کے لیے شادی اور بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں، اپنی والدہ کی درخواست پر ڈیٹ پر چلا جاتا ہے۔ لالے اسی جگہ پر ہے جس ڈیٹ پر اس کی ماں نے اس کے لیے انتظام کیا تھا۔ لالے اور اونور، جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے، مختلف غلط فہمیوں کے نتیجے میں ایک ہی میز پر بیٹھتے ہیں۔ یہ غلطی ایک بڑے تعجب کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 4، انوسینس۔
معصومیت 2 بچوں کی شادی شدہ ماں بہار کی کہانی کی پیروی کرتا ہے، جس کی زندگی اس کی 19 سالہ بیٹی کے ایک غلط آدمی سے محبت کرنے کے بعد یکسر بدل جاتی ہے۔ اس کی بیٹی ایلا کی پہلی محبت اس کی عمر کے کالج کے طالب علم نہیں ہے، بلکہ اس کے والد کا 35 سالہ باس ہے جو کسی اور سے شادی کرنے والا ہے۔ بہار، جو اپنی بیٹی کو اس غلط رشتے سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے، جو کچھ بھی ہوگا اسے روک نہیں سکتی، چاہے وہ کچھ بھی کر لے۔ ایلا کی 19ویں سالگرہ کی تقریب کے دن پیش آنے والا ایک واقعہ بہار اور اس کے خاندان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ نمبر 3، امبیسڈرز ڈاٹر۔ بحیرہ ایجین کے کنارے ایک مشہور محبت کی کہانی امبیسڈرز ڈاٹر، ایک سفیر کی بیٹی نارے اور ایک غریب لڑکے سانجر کے بارے میں ہے، اور ان کی محبت کی کہانی جو بچپن میں شروع ہوتی ہے، ایک موسم گرما میں بودرا میں ملاقات کے بعد اگلے 12 سالوں تک دونوں گرمیوں کی چھٹیوں میں صرف 2 ہفتوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن ہر ایک دن ایک دوسرے کو لکھتے ہیں۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور وہ خاندانی دباؤ اور دیگر ہنگامہ خیز واقعات کی وجہ سے خود کو الگ پاتے ہیں۔ ان تمام ناممکنات کے باوجود کیا ہمارے ہیرو ایک بار پھر اپنی ایپک محبت کو زندہ کرنے میں کامیاب ہوں گے، یا ان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی؟ نمبر 2، حیات معجزی لرے گیبی۔ انجی، جو معمولی بیماری کی وجہ سے ہسپتال جاتی ہے، طبی حادثے کے نتیجے میں جان لیوا شکار بن جاتی ہے۔ وہ ماہر امراض نسواں کی طرف سے نادانستہ طور پر مصنوعی پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ اسے یہ بتانے میں دشواری ہوگی کہ وہ جس آدمی سے محبت کرتی ہے سرحد اور اس کے خاندان کو۔ نمبر 1، اینڈلیس لو۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے کیمال کی زندگی کا واحد مقصد روزی کمانا اور زندہ رہنا ہے۔ مائن انجینئرنگ کا طالب علم، وہ معجزات پر یقین نہیں رکھتا، خاص طور پر جو محبت سے متعلق ہے، لیکن اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب نیہان اس کی مونوٹونیس زندگی میں آتی ہے۔ ایک امیر گھرانے سے نیہان محلے کے ایک متمول علاقے میں رہتی ہے، تاہم وہ خود کو اپنے ماحول کی اقدار سے دور اور اپنی دنیا سے دور پاتی ہے۔ تقریباً ناممکن کیمال اور نیہان کی محبت ان کے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اور وہ اس وقت تک ساتھ رہنے کا انتظام کرتے ہیں جب تک کہ کیمال کو استنبول چھوڑ کر زونگلداک کی ایک کام میں کام کرنے کے لیے جانا نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔